بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جو کہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے نئے ٹاپک کے اوپر جائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لیکچر نمبر 16 کے اندر لیڈرشپ کے اوپر ڈسکس کیا تھا. آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بغیر لیڈرشپ کے، بغیر کسی رہنمائی کے، کسی رہنما کے کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا. تو دیر از ہائی نیڈ ٹو ڈیولپ اے لیڈرشپ، اینڈ ان دی لائٹ آف دیٹ ڈیولپڈ لیڈرشپ وی فالوز and organizations, the employees of that organizations, the people of the organization follows the path set by the leadership. تو لیڈرشپ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ ایک ٹرو لیڈرشپ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، اور ایک ایسی لیڈرشپ جس میں ویژن کا فقدان ہو، یا جس کے ڈیسیجنز میں جو ہے وہ ایک تواتر نہ ہو، تسلسل نہ ہو، وہ آرگنائزیشن کو نیچے کی طرف لے کے جائے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لیڈرشپس کی کوالٹیز کو ڈسکس کیا، لیڈرشپس کی ٹائپس کو ڈسکس کیا، اس میں ان سٹائلز کو ڈسکس کیا جن کی وجہ سے ایک بہتر لیڈرشپس جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. آرگنائزیشنل بیہیویئرس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، آرگنائزیشنس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو پھر ہم آرگنائزیشنس کو دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنس کا جو سیٹ اپ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے کیا ڈائنامکس ہیں، اور وہ سارا کا سارا لیڈرشپ کی وجہ سے ہے. تو ایک ٹرو لیڈرشپ جو ہے وہ آرگنائزیشنس کو ایک عروج کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ اس کے لیے، اس کے امپلائیز کے لیے، وہ ٹرو لیڈرشپ جو ہے وہ ہر ایک کے بینیفٹس کا خیال رکھتی ہے، جس میں خاص طور پہ اس کے سب آرڈینیٹس، اس کے جو امپلائیز ہیں آرگنائزیشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کی ویلفیئر کے لیے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. اسی طرح فیوچر اسپیکٹس کے اوپر لیڈرشپس کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایک آرگنائزیشن کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہوتا ہے. آج کا جو ہمارا لیسن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کمیونیکیشن کے اوپر ہے کہ کس طرح کمیونیکیشن جو ہے ایک ٹرو آرگنائزیشن، جو ٹرو کمیونیکیشن ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر کیا پارٹ پلے کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی سے کوئی بات جب کرتے ہیں تو اس کے رسپانس میں ہمیں واپس رپلائی جو ملتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بات کتنی زیادہ اچھے طریقے سے ہم نے اپنی بات کنوے کی، کہ جس کا جو جواب یا جو رپلائی آیا ہے وہ مثبت ہے یا منفی ہے. بعض دفعہ لیک آف کمیونیکیشن اور اس کمیونیکیشن کی گیپ کی وجہ سے آرگنائزیشنز کے اندر مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں. ان مسائل کو بجائے اس کے کہ سالو کیا جائے، وہ ایک مستقل نوعیت کے، کیونکہ وہاں کمیونیکیشن کا فقدان ہوگا، ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں، آگے جو ہے سمجھا کچھ جاتا ہے. تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ کمیونیکیشن کیا چیز ہے، رائٹ کائنڈ آف کمیونیکیشن کیا ہے، ہاؤ وی communicate others, how we can develop interpersonal skills through communications. تو communications کی جو ڈیپتھ ہے اس کو کیسے دیکھا جائے، اور بہتر کمیونیکیشن آرگنائزیشنز کے اندر کیا پارٹ پلے کرتی ہے. تو سب سے پہلے فنکشنز آف کمیونیکیشنز. کمیونیکیشنز کے کیا فنکشنز ہیں، ہاؤ کمیونیکیٹ فنکشنز، ہاؤ کمیونیکیشنز ورکس. کمیونیکیشن اٹ سیلف دا ٹرانسفرنس اینڈ دی انڈرسٹینڈنگ آف دا میننگس. بیسیکلی ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ہم ٹرانسفرنس کرتے ہیں اور اپنی بات کو، اور اس کے جو میننگس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. بیسیکلی یہ کمیونیکیشن ہے کہ میں نے ایک بات کی، آپ نے ایک بات کی، اور اس کے جو میں میننگ اخذ کروں،
کہ کس حد تک میں نے آپ کی بات کو سمجھا اور اس سمجھ کے بل بوتے پہ میں آگے آپ کو رپلائی دوں. تو دی ٹرانسفرنس اینڈ دی انڈرسٹینڈنگ آف میننگس کمیونیکیشنز فنکشنز کو اگر دیکھا جائے کنٹرول ممبر بیہیویئر. اب بیسیکلی کمیونیکیشن کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی بات کریں, جب کسی کو آپ رسپانس دیں, جب کسی سے کچھ ریکویسٹ کریں, کسی سے کوئی چیز ریکوائرڈ کریں, تو اس کے لیے کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب اٹس اپ ٹو یو ہاؤ ویل یو کمیونیکیٹ, ہاؤ بیٹر یو کمیونیکیٹ ٹو ادرس ٹو گیٹ دی ایڈوانٹیجز آف دی تھنگس وچ یو ریکوائرڈ. تو فنکشن آف کمیونیکیشنز کے اندر کنٹرول کرتا ہے یہ ممبرس کے بیہیویئرس کو. اب اگر ایک بات آپ نے طریقے کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, پیار کے ساتھ کنوے کی اور مسکراتے ہوئے بات کی, تو یہ اس کا ایفیکٹ جو اپوننٹ ہے یا جس کو آگے چل کے ہم ٹیکنیکلی بتائیں گے کہ جو کمیونیکیٹر ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے, جو ریسیور ہوگا اس کو کیا کہیں گے. تو جو جس کو آپ نے بات کی, اگر آپ نے مسکراتے ہوئے بات کی, اچھی طریقے سے بات کی, باڈی لینگویج کو استعمال میں لائے اور تمام ان رموز کا خیال رکھا کہ جس سے خوشگوار اثر پڑے, تو آپ کی کمیونیکیشن مثبت انداز میں جو ہے وہ کنوے ہوگی اور اس کا جو رپلائی آئے گا وہ بھی پازیٹیو آئے گا. بعض دفعہ ایک اچھی خاصی جائز بات کرتے ہوئے لیکن آپ کا رویہ, آپ کا مزاج, آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کا ادائیگی وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بنتا ہوا کام بھی بگڑ جاتا ہے. تو بیسیکلی جو فنکشن ہے کمیونیکیشن کا, اگر اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے تو کنٹرول کرتا ہے ممبرس جو بھی ہیں, آپ کے امپلائیز یا آپ کے سب آرڈینیٹس یا آپ کے کولیگ, یا تو ان کے بیہیویئرس کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے. تو یہ اس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. تو آپ رائٹ کائنڈ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ رائٹ ٹائپ آف ایٹیٹیوڈ اور رائٹ ٹائپ آف جو میتھڈ آف کنوے ہے اس کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے فاسٹر موٹیویشن فار واٹ از ٹو بی ڈن. اور یہ آپ کے بہتر کمیونیکیشن اور ایک بہتر طریقے سے بات کی ہوئی اور ایک بہتر جذبے کے ساتھ بات کی ہوئی اپوننٹ کے کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی جو غرض ہے اس کے اوپر وہ پورا اترے. تو بیسیکلی آرگنائزیشنس کے اندر اور جرنلی بھی آپ کسی جگہ جائیں تو کمیونیکیشن, رائٹ ٹائپ آف کمیونیکیشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس. وہ آرگنائزیشنس ڈیئر اسٹوڈینٹس جہاں پر کمیونیکیشن کا فقدان ہو, بات کو صحیح طرح سے کرنے کا ڈھنگ نہ ہو, یا کوئی ایسی عادات جو کہ ہوں, تو اس کا ڈائریکٹلی جو ہے اس کا جو اثر ہے آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے اوپر پڑتا ہے. کیونکہ کمیونیکیشن میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی ہے, ٹیلی فونک کمیونیکیشنز بھی ہے, آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ نے موبائل فون کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا ہے. دیر آر ڈفرنٹ ریسورسز ٹو کمیونیکیٹ دا میسج. اب اس پہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس چیز کو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ کتنا اپروپریٹ ہے. اگر وہ اپروپریٹ ہے تو اس کی وجہ سے جو موٹیویشن ہوگی, جو ریسیور ہوگا وہ موٹیویٹ ہوگا, وہ آپ کی بات کو سنے گا اور بہتر طریقے سے اس کو عمل میں لے کے آئے گا. اس کے بعد پرووائڈ اے ریلیز فار ایموشنل ایکسپریشنز. اب بہتر کمیونیکیشن یہ ہے کہ اٹس بیٹر کمیونیکیشن پرووائڈز یو دی پلیٹ فارم ٹو ایکسپریس یور ایموشنز. آپ غصے میں ہیں, آپ پریشان ہیں, آپ خوش ہیں, آپ کا کوئی بھی جذبہ آپ کے اوپر, آپ کی کوئی بھی فیلنگز آپ کے اوپر حاوی ہے, تو اسی کے اوپر کمیونیکیشن جو ہے آپ کو پرووائڈ کرتا ہے تاکہ آپ کے ایموشنز کو ریلیز کیا جائے. تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا جو فنکشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو ایموشنل ایکسپریشن کے لیے کمیونیکیشن از دی بیسٹ سورس اور اس پرووائڈ ریلیز ٹو فار ایموشنل ایکسپریشنس. اس کے بعد پرووائڈ انفارمیشن نیڈیڈ ٹو میک ڈیسیژنس. اب بینگ اے سبارڈینیٹ میں اپنے باس کو کوئی چیز کمیونیکیٹ کرتا ہوں. آن دا بیسس آف دیٹ کمیونیکیشن
the boss or authority set a schema, set a form of thinking and start their thinking process, and in the light of that information provided by myself, provided by the employees, وہ decisions کی position میں آتا ہے. تو اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سے communicate نہیں کیا, half heartedly communicate کیا, proper informations feed نہیں کی, تو پھر آپ اس سے سوچیں کہ ڈیسیجنز میکنگ کے اوپر کتنا اثر پڑے گا. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول فار ڈیسیجنز میکنگ, اور اٹ از ریکوائرڈ اینڈ نیڈیڈ ٹو میک اے رائٹ ڈیسیجنز. تو دیٹ از وائی دیر آر 4 functions which works independently and plays their part to get or to spread the communications. ایلیمنٹ آف دا کمیونیکیشن پروسیس, اور وہ جو ایلیمنٹس, وہ جو عناصر اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو ایک کمیونیکیشنس کے پروسیس کے اندر استعمال میں آئیں گے. تو وہ اس کا ہم علیحدہ سے بھی ایک جائزہ لیں گے کہ ان کی کیا حقیقت ہے اور ان کا کیا امپورٹنس ہے اور کس حد تک یہ کمیونیکیشنز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, اور ان ایلیمنٹس کی مدد سے ہی ہم ایک بہتر کمیونیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, نمبر 1 دا سینڈر. اب سینڈر میں کون ہے؟ جس نے میسج کو سینڈ کیا, جس نے کمیونیکیٹ کیا, جس نے فرسٹ ٹائم کوئی بات کی, جس نے فرسٹ ٹائم کوئی انفارمیشن دی. یعنی آپ نے سینڈ کی انفارمیشن, چاہے ڈائریکٹلی, چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے جب آپ کوئی انفارمیشن کسی کو سینڈ کریں گے, کسی کو بتائیں گے, کسی کے ساتھ بات کریں گے, کسی کو انفارم کریں گے, تو آپ سینڈر ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز ہوگا کہ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کے اندر کوئی نہ کوئی سینڈر ہوگا. سب سے پہلے سینڈر ہوگا جو بات کو شروع کرے گا, جو بات کو کنوے کرے گا, جو انفارم کرے گا. تو آرگنائزیشنز کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس اگر کوئی خط آتا ہے تو وہ کسی سینڈر نے بھیجا ہے, تو آپ کون ہوں گے؟ ان کوڈنگ. آپ ان کوڈر ہیں, ان کوڈ کر رہے ہیں, آپ کے پاس آیا. اس کے بعد دا میسج, اس کے بعد جو تیسری چیز آئے گی, جب آپ کھول کے پڑھیں گے, جب آپ کو کوئی بات سنائے گا, کون سنائے گا؟ ان کوڈ کرے گا. تو وہ کیا چیز کرے گا؟ میسج ہوگا, انفارمیشن ہوگی, کوئی بات ہوگی, کوئی ایسی جانکاری ہوگی جو آپ کو سینڈر کی ہوئی بات کو سمجھنے میں یا اس کی بات کا مفہوم سمجھنے میں پھر آپ ایک نتیجہ اخذ کریں گے. تو اس کے بعد دا چینل, ظاہر ہے اس میں کوئی چینل آیا ہوگا, کسی چینل سے آئی ہوگی, زبان کے ذریعے, جیسے ٹیلی فون کے ذریعے. اب وہ چینل اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس چینل کے ذریعے آئے. اس کے بعد ڈیکوڈنگ, پھر آپ اس کا نتیجہ اخذ کریں گے, اس کو ڈیکوڈ کریں گے, اس کی جو میننگ ہے وہ اخذ کریں گے, نتیجہ اخذ کریں گے. اس کے بعد دا ریسیور, پھر اس پہ نوائس اور فیڈ بیک. اس کو ہم علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ہے. تو یہ سارے وہ ایلیمنٹس ہیں جو کمیونیکیشن کے پروسیس کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں. دا کمیونیکیشن پروسیس. اب ہم بات کریں گے کہ کمیونیکیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا افادیت ہوتی ہے اور اس کو عملی زندگی میں کس طرح ہم پرفارم کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ آپ کو بتانے اور پڑھانے کا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بنیادی طور پر اسی لیے ہے کہ کمیونیکیشن ایک رائٹ ٹائپ آف کمیونیکیشن, جب آپ کو اس کو رموز و اوقاف کا پتہ ہوگا, آپ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے, بہتر طریقے سے ریسیو کریں گے, بہتر ذریعے سے ڈیکوڈ کریں گے, بہتر ریسیور سے انٹرپریٹ کریں گے, اور اس انٹرپریٹیشن کے تحت جو آپ رسپانس یا رپلائی دیں گے تو وہ پازیٹیو ہوگا, جس کی وجہ سے بہتر ریزلٹس اور بہتر نتائج آئیں گے اور ایک خوشگوار ماحول کے اندر آپ کام کریں گے. جہاں پر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا, جہاں پر انفارمیشنز کو پوری طرح سے متعلقہ لوگوں تک نہیں پہنچایا جاتا, دیر سے پہنچایا جاتا ہے, تو کمیونیکیشن کے اندر یہ بھی ہے کہ رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ انفارمیشن رائٹ پرسنس کو پرووائڈ کر دی جائے. اگر اس میں ڈیلے کریں گے تو جو اس کی افادیت وقت پہ پہنچانے سے ہوتی وہ
دیر سے پہنچانے سے اس کی افادیت زائل ہو جاتی ہے. تو آفیسز میں اسپیشلی آرگنائزیشنز کے اندر جہاں پر پرفارمنس کو جب ایویلیویٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اگر پرفارمنس جو ہے وہ ڈیکریز کر رہی ہے تو اس میں سے ایک فیکٹر کمیونیکیشن کا بھی ہو سکتا ہے. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ امپیکٹ ہے اس کا, اور اس کی یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو پرفارمنس کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کا جیسے ہمارے ساتھ ایک رشتہ ہے, ہم آپ کو ایک چیز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ اس کمیونیکیشن کو وقت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, اور جو چیز ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, سمجھانا چاہتے ہیں, بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ٹھیک طرح سے پھر انٹرپریٹ کریں گے, بر وقت کام کریں گے, تو امتحان میں آپ اچھے گریڈز لیں گے, آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اگر اسی کو ریورس کر لیں تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو کمیونیکیشن پروسیسز اور کمیونیکیشنز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تاکہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بہتر طریقے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. تو کمیونیکیشن پروسیس کے اندر سب سے پہلے چینل, دا میڈیم سلیکٹڈ بائی دا سینڈر تھرو وچ دا میسج ٹریول ٹو دا ریسیور. جیسے کہ بات ہوئی, آپ کوئی نہ کوئی ذریعہ استعمال میں لائیں گے, اس ذریعے کو سامنے رکھ کے پھر آپ اپنا میسج ڈیلیور کریں گے, اور وہ سینڈر جو ہے وہ اس چینل کو یوز کرتے ہوئے جو ہے میسج کو بھیجے گا. کس کو بھیجے گا؟ ریسیور کو بھیجے گا. اور میسج کی ٹریولنگ کیا ہوگی؟ وہ چینل کہلائے گا. تھرو ای میل آپ نے بھیجا تو یہ ای میل کا چینل ہو گیا, تھرو ٹیلی فون آپ نے میسج بھیجا تو یہ تھرو ٹیلی فون ہو گیا, اور اگر آپ نے ڈائریکٹ اپروچ یوز کی, ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کیا تو یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہو گیا, ڈائریکٹ ٹاک فیس ٹو فیس ہو گیا. اگر آپ نے خط کے ذریعے کی, لیٹر کے ذریعے اگر آپ نے یہ کر دی تو یو یوز میڈیم چینل تھرو دا میڈیم آف لیٹر رائٹنگس. آرگنائزیشنس کے اندر آپ دیکھیں تو لیٹر رائٹنگ کا چینلز موسٹلی یوز کیا جاتا ہے, اور بہت ارجنٹ ہو تو ای میل, اور زیادہ ارجنٹ ہو تو ٹیلی فون کر کے بات کر لی جاتی ہے. تو چینلز میں کمیونیکیشن پروسیس میں سب سے پہلے جو چیز آئے گی چینل. اس کے بعد ٹائپس آف چینل, فارمل چینلز. نمبر 1 فارمل چینلز. اگر ہم دیکھیں کہ ٹائپس آف چینلز کون سے ہیں تو پھر اس میں فارمل چینلز کے اندر آر established by the organization and transmit message that are related to the professional activities of members. اب فارمل چینلز کے اندر مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر یہ چیز کرنی ہے تو اس میڈیم کے ذریعے کرنی ہے, کسی اور میڈیم کے ذریعے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایگزامز میں اگر دیکھیں تو ایک فارمل چینلز ہے, تھرو ریٹن کویسچن پیپر اور تھرو ریٹن ایگزامینیشن آپ اپنا چینل یوز کرتے ہیں. وربل ایگزامینیشنز میں فارمل چینل اگر دیکھیں تو وربلی آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ اس کو کرتے ہیں. تو آرگنائزیشنز کے اندر اسٹیبلشڈ ہیں, کوئی چیزیں اسٹیبلشڈ کر دی جاتی ہیں, فارملائز کر دیا جاتا ہے, فارمل کر دیا جاتا ہے چینلز کو, اور وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں ان میسیجز تھرو دوز فارمل چینلز ٹو دا پروفیشنل ایکٹیویٹیز. جتنی بھی پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ اس چینلز کے ذریعے ہوں گی, اس کے علاوہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد انفارمل چینلز. انفارمل چینلز میں یوزڈ ٹو ٹرانسمٹ پرسنل اور سوشل میسیجز ان آرگنائزیشنز. اب اس چینل کے ذریعے آپ اپنا ٹرانسمٹ کرتے ہیں پرسنل اور سوشل میسیجز کو ان دی آرگنائزیشنز. دوز انفارمیشنز, دوز انفارمل چینلز آر اسپونٹینیس اینڈ ایمرج ایز اے رسپانس ٹو انڈیویجول چوائسیز. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنا کون سا چینل یوز کرتے ہیں, کیونکہ یہ انفارمل چینلز ہیں, اس میں کسی بھی طریقے سے آپ کنوے کرتے ہیں, چوز بائی یور سیلف, چوز بائی ادرس, تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. اس کے تھرو مین مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنی انفارمیشن جو ہے متعلقہ لوگوں تک پہنچا دی. تو یہ چینلز ہیں, یہ کمیونیکیشنز کے پروسیس کے اندر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ چینل کیا ہے. اس کے بعد ٹائپس آف چینل میں فارمل چینلز ہیں جو کہ ایک مخصوص چینلز ہیں, اسٹیبلشڈ کر دیے جاتے ہیں تاکہ میسج کو اچھی طرح سے ٹرانسمٹ کیا جائے, اور جتنی بھی پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہوں گی یونیفارمٹی کے لیے اور پراپر اس کے پروسیجرز کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کو فارمل چینلز کے ذریعے ہائی لائٹ کرتے ہیں.
اس کے بعد انفارمل چینلز کے اندر اپنے میسیجز کو پرسنل میسیجز کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے آپ سوشل میسیجز اور اس کا بھی سہارا لیتے ہیں اور آپ کوئی سا بھی چینل استعمال کر سکتے ہیں. پھر انٹرپرسنل کمیونیکیشنز. ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے یہ ہو کہ وٹ آر دی انٹرپرسنل کمیونیکیشن, وٹ از دی انٹرپرسنل کمیونیکیشنز, ہاؤ وی کین گیٹ دیز اسکل. تو یہ ایک اسکل کا نام ہے کہ آپ کی انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکلز کتنی اچھی ہیں کہ آپ کنیکٹڈ ہیں سب کے ساتھ. اور اگر آپ کی انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہیں یا انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکلز میں آپ ویک ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ کیا کرتے ہیں, اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ انٹرپرسنل کمیونیکیشنز کیا ہیں, اور اس میں اورل کمیونیکیشن سب سے پہلے جو آئے گا. اورل کمیونیکیشن, ایڈوانٹیجز اسپیڈ اینڈ فیڈ بیک, ڈس ایڈوانٹیجز ڈسٹورشن آف دا میسج. اورل کمیونیکیشنز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ وربلی کسی کو بات کہتے ہیں اور وہ وقتی طور پہ جو ریسیور ہوگا وہ آپ کی بات کو کہے گا ٹھیک ہے. کوئی ایسا ایشو آ جائے, کوئی ایسی بات آ جائے تو پھر اس کے اندر کوئی پروف نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کہا, اس نے کتنا ریسیو کیا, اس نے کتنا پرسیو کیا, اس کو کتنا سمجھ میں آیا, اس نے آگے انٹرپریٹ کیسے کیا. تو ایک میسج کی جو حیت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آرگنائزیشنز کے اندر مختلف قسم کے ایشوز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں. تو اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے, اورل کمیونیکیشن کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں فوری طور پر آپ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں اور اس کا فوری طور پر فیڈ بیک آ جاتا ہے. اور ڈس ایڈوانٹیج میں اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس میسج کو دوبارہ ریوائز کیا جائے تو وہ ڈسٹارٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, وہ اپنی اصل شکل جو ہے وہ کھو دیتا ہے اور اس میں پھر رسپانسبلٹی کس کے اوپر ڈالیں. تو انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے اندر ہم اورل کمیونیکیشنز کو یوز کرتے ہیں. اورل کمیونیکیشنز میں ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, اپنی بات کو ریسیور تک پہنچاتے ہیں اور وہ پھر آگے اسپیڈلی اس کا ایکشن لیتا ہے اور آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے. ریٹن کمیونیکیشن, اس کے بعد انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں آپ کسی کو خط لکھتے ہیں, آپ کسی سے ای میل کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں یا کسی اور ذریعے کو یوز کرتے ہیں, تو اس کے بھی ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اس میں ٹینجیبل اور ویریفائیبل ہے, کیونکہ ایڈوانٹیجز میں ایک چیز لکھی ہوئی آپ دے رہے ہیں, ٹینجیبل ہے, اور اس کے بعد اس ویریفائی اگر دوبارہ اس کو کرنا ہو تو وہ تحریر اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے اور آپ اس تحریر کا جو مفہوم ہے اس کو آپ سمجھ کر دوبارہ اس پہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کانسٹنٹ رہتی ہے. اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ٹائم کنزیومنگ ہے اینڈ لیکس فیڈ بیک ہے. لیکن اس کے اندر یہ ہوگا کہ یہ سپیڈی نہیں ہوگا. آپ نے کسی کو خط لکھا, اس نے ایک دن اپنے پاس رکھا, پھر اس کا رپلائی دینے کے لیے کچھ وقت لگا, تو اس سے کرتے ہوئے جو ڈس ایڈوانٹیجز میں آتا ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. تو انٹرپرسنل کمیونیکیشنز کے اندر اورل کمیونیکیشنز کا سہارا لوگ لیتے ہیں, پھر ریٹن کمیونیکیشن کا لیتے ہیں. ریٹن کمیونیکیشن کے اندر ویریفائیبل ہے, چیزیں موجود ہیں, آپ اس سے ریفرنس کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن ڈس ایڈوانٹیجز میں اگر اس میں دیکھا جائے تو ٹائم کنزیومنگ ہے, جس کی وجہ سے متعلقہ چیز جو ہے ہو سکتا ہے کہ وقت گزر جائے یا ٹھیک طریقے سے آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہ کر سکیں. پھر نان وربل کمیونیکیشن ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, نان وربل کمیونیکیشن کا اگر جنرلی جائزہ لیں, جس میں بات چیت نہ کریں, آپ سائنس اور سگنلز اور اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے اپنا میسج کنوے کر دیں. نان وربل کمیونیکیشن میں اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے تو آپ کے چہرے سے صاف آیا ہے کہ اس وقت آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بھی کمیونیکیشن ہے کہ آپ کو تنگ نہ کیا جائے, چھیڑا نہ جائے. تو آرگنائزیشن کے اندر انٹرپرسنل کمیونیکیشنز میں ان ساری چیزوں سے واسطہ پڑے گا, آپ کا پڑتا ہوگا. اس میں آپ دیکھ لیں ایموشنز کا بڑا عمل دخل ہوگا. کوئی بہت خوش ہے تو اس کے چہرے سے خوش ہے, تو اس کی نان وربل کمیونیکیشنز میں نظر آئے گا کہ یہ خوش ہے اور اس کو کوئی خوشگوار احساس ہے جس کا وہ تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ اسی طرح بات کی جائے. اب اس کے ایڈوانٹیجز دیکھا جائیں تو سپورٹ ادر کمیونیکیشنز اینڈ پرووائڈ آبزرویبل ایکسپریشنز آف ایموشنز اینڈ فیلنگز. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اس کی نان وربلی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس کا بتا دے گا
تو پھر اس میں آرگنائزیشنس کے اندر ان چیزوں کو لے کے چلنا. اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز اگر ہم دیکھیں تو مس پرسیپشنز بھی ہو سکتی ہے. باڈی لینگویج اور گیسچرز کین انفلوئنس ریسیورز انٹرپریٹیشن آف دا میسج. اب اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مس پرسیپشن بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں جو ایزیوم کر رہا ہوں یا جو میں نے پرسیو کیا ہے وہ مس پرسیپشن ہو جائے, اور جو لینگویج اور جو جیسچرز ہے وہ ریسیور کے اوپر انفلوئنس ڈال سکتا ہے, اور جو انٹرپریٹیشن آف دا میسج ہے اس میں خلل پڑ سکتا ہے. تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس انٹرپرسنل کمیونیکیشنز ہیں جس کی مدد سے ہم آرگنائزیشن کے اندر مختلف طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان سکلز کو ہم فرنش کرتے ہیں. تو اس میں انٹرپرسنل کمیونیکیشنز کے ساتھ اگر ہم سکل کا ورڈ یوز کریں تو وہ لوگ جو اس کو اسکلفلی یوز کرتے ہیں تو ان کی اورل کمیونیکیشن اتنی شاندار ہوگی, وہ اس کے اوپر محنت کریں گے, اس پہ بات کریں گے, کیونکہ اگر انہوں نے اس کو صحیح ڈھنگ میں یوز کیا تو اورل کمیونیکیشن بہت بڑا آپ کا ایک ہتھیار بن سکتا ہے. اورل کمیونیکیشن آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے بجائے اس کے کہ اس کا کوئی نقصان ہو. اگر آپ کا ریٹن ایکسپریشن اچھا ہے, ریٹن کمپریہنشن اچھا ہے, تو آپ لکھ کے بات کو زیادہ بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کچھ لوگ اپنی تحریر کے ذریعے اپنا مفہوم بہت اچھے طریقے سے واضح کرتے ہیں, جس کا امپیکٹ آرگنائزیشن کے اندر ان کی اپنی پرسنل پرفارمنس کے اوپر بھی پڑتا ہے اور آرگنائزیشنز کی پرفارمنس کے اوپر بھی پڑتا ہے. لہٰذا یہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن سکلز کے اندر آپ کو اپنی اورل کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے, کیونکہ اسی سے کافی آپ کو ترقی ملے گی. اس کے بعد آپ کا ریٹن کمیونیکیشن جو ہے وہ اتنا اچھا, اتنا شاندار ہو کہ جو بات آپ کے ذہن میں ہے آپ اس کو کاغذ پہ تحریر کریں, آپ انٹرنیٹ کے ذریعے, ای میل کے ذریعے یا کوئی بھی سورس یوز کریں ریٹن, اور آپ اپنی ایڈوانٹیجز اس سے اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد نان وربل کمیونیکیشنز کے اندر آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا جیسچرز, آپ کا بیہیویئر, آپ کے ایٹیٹیوڈ وہ اتنے پازیٹیو ہوں کہ یہ آپ کو فائدہ دیں. ان تمام چیزوں کو ملا کے جو ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. اگر اس میں کوئی بھی آپ کی کمی ہے تو پھر اس میں انٹرپرسنل کمیونیکیشنز کے اندر آپ سفر کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ کمیونیکیشنز کے اندر یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے, اور اگر جس میں ہم ویک اپنے آپ کو محسوس کریں اس کے لیے ہمیں ایڈیشنل پریکٹس کرنی ہے. اس پریکٹس کے بل بوتے پر اپنی تینوں طرح کی کمیونیکیشنز جو ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ آپ ایک بہتر طریقے سے انٹرپرسنل کمیونیکیشن سکلز کا حصول حاصل کر سکیں. Grapevine characteristics: informal, not controlled by management, perceived by most employee as being more believable and reliable than formal communications, largely used to serve the self-interest of those who use it. تو گریپ وائن کریکٹرسٹک, اب یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس کمیونیکیشنس کے دوسرے ٹولز ہیں جو آرگنائزیشنس کے اندر لوگ یوز کرتے ہیں. تو یہ کریکٹرسٹکس ہیں گریپ وائن, یہ انفارمل ہوگا, کنٹرول نہیں کر سکتی مینجمنٹ اس کو, اور اپنے ڈھنگ سے جو ہیں لوگ اس کو استعمال میں لے کے آتے ہیں. مینجمنٹ میں کنٹرول میں نہیں ہوتا لیکن یہ پرسنلی ہوتا ہے. پرسیو بائی موسٹ امپلائی ایز بینگ مور بلیویبل, اور یہ خاص طور پہ امپلائیز اس کو جو ہیں وہ پرسیو کرتے ہیں گریپ وائن کریکٹرسٹکس کو, تاکہ ان پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جائے اور یہ ریلائبل سمجھا جاتا ہے دین فارمل کمیونیکیشنز کے. لہٰذا موسٹ آف دا ٹائم یہ والے کریکٹرسٹکس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے آرگنائزیشنز کے اندر تاکہ بہتر طریقے سے جو ہیں وہ ریزلٹس حاصل کیے جا سکیں. لارجلی یوز ٹو سرو دا سیلف انٹرسٹ, اور خاص طور پر اس میں آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ مختلف ٹرمز یوز سنی ہوں گی, آپ نے خوش آمدی کا ورڈ سنا ہوگا, آپ نے اور اس طرح کی ٹرم سنی ہوں گی. تو بیسیکلی آفیسز کے اندر, آرگنائزیشنز کے اندر لوگ جو ہیں فارمل کمیونیکیشنز کی جگہ اس طرح کی کمیونیکیشنز کا سہارا لیتے ہیں جس میں
وہ باڈی سے اپنے جیسچرز دینا کہ میں سب سے بہترین آپ کے بارے میں رائے رکھنے والا فرد ہوں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں, اس طرح کے تاثر سے وہ اپنے ایک لنک ڈیولپ کرتے ہیں. ان لنک کی بیسیکلی بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات آرگنائزیشنس کے اندر جو کی پوسٹ یا کی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے استوار ہوں, اور اس کی وجہ سے آپ بہتر طریقے سے, اور لیکن یہ سیلف انٹرسٹ کے لیے زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں. اپنے سیلف انٹرسٹ کو انسٹیڈ آف آرگنائزیشنل انٹرسٹ آپ لے کے چلتے ہیں, اور یہ لارجلی یوز ٹو سرو دا سیلف انٹرسٹ آف دوز ہو یوز اٹ. اس کے بعد ریزلٹ فرام ڈیزائر فار انفارمیشن اباؤٹ امپورٹنٹ سچویشنز, ایمبیگوس کنڈیشن اور کنڈیشنز دیٹ کاز اینگزائٹی. اب اس کے بعد جو اس کے ریزلٹ آئیں گے وہ ڈیزائر فار انفارمیشن اباؤٹ امپورٹنٹ سچویشن اور ایمبیگوس کنڈیشنز اور کنڈیشنز دیٹ کاٹ, اور وہ کنڈیشنز جو آپ میں بے چینی اور ایک انگزائٹی کی فیلنگز کو جو ہے وہ کریں, اس کاز بنے, وہ اس کے اندر آئیں گے. کمپیوٹر ایڈڈ کمیونیکیشن, ای میل. اب ایک اور ذریعہ, جیسے پہلے بات ہوئی, کیونکہ ہم کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں, ہم وہ فنکشنز آف کمیونیکیشنز پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی, پھر اس کے بعد انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے اندر جو چیزیں آئیں گی اس کو ہم نے اسٹڈی کیا, اور کمیونیکیشنز کے مختلف جو ایسپیکٹس ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ کمپیوٹر سے ایڈ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے کمیونیکیشن جو کریں گے, اور جو سب سے پہلے موڈ یوز کریں گے وہ ای میل کا ہوگا. اور اس کے ایڈوانٹیجز جو کہ بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں, اور آج کے دور میں ای میل کے ذریعے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئکلی ریٹن, سینٹ اینڈ اسٹورڈ, لو کاسٹ فار ڈسٹریبیوشن. اس کے اندر وہ ساری چیزیں کٹ کر دی جاتی ہیں جو ٹائم جس پہ کنزیوم ہو, ریسورسز کنزیوم ہو, مین پاور کنزیوم ہو, اور آپ کی منی جو ہے اس کے اوپر لگے. تو یہ سب سے ایزی, کوئکسٹ اور سب سے لو کاسٹ وے آف کمیونیکیشن ہے جو ہم کمپیوٹر کی ایڈ کی مدد سے اس کو لیتے ہیں. اور اس کے ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز ہیں. کوئکلی ریٹن, ایک تو یہ بہت جلدی سے لکھا جاتا ہے اور جلدی سے سینڈ ہو جاتا ہے, 1 سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے یہ آپ چاہے بیرون ملک کسی کو بھیج دیں, کسی بھی جگہ پہ آپ نے ای میل کرنا ہو. اب تو انٹر آفیسز کمیونیکیشن بھی ای میل کے تھرو ہو رہی ہے تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ ہم کام کو کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیجز اور افادہ حاصل کر سکیں. تو ایڈوانٹیجز میں کوئکلی ریٹرن ہے, سینٹ اینڈ اسٹورڈ, آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں, آپ ریکارڈ مینٹین کر سکتے ہیں, آپ کے پاس سارا ڈیٹا اسٹور ہو جائے گا, اور آپ کو اگر وقت کے کسی وقتی ضرورت کے تحت یا کسی ریفرنس کے طور پر دوبارہ دیکھنا ہو تو وہ آپ کو اپنے جو آؤٹ باکس ہے اس کے اندر وہ مل جائے گی. تو یہ ایک ایزی اور کوئکسٹ موڈ آف کمیونیکیشن ہے جو کہ آج کی دنیا میں بہت زیادہ کارآمد اور بہت زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ استعمال میں لایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ظاہر ہے اس کے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انفارمیشن اوور لوڈ, اور اس میں بعض دفعہ کیونکہ اتنا ایزی ہے, اتنا کوئکسٹ ہے اور اتنا سستا ہے کہ بعض دفعہ ارریلیونٹ انفارمیشنز بھی آپ لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں جس کی قطعاً آپ کو ضرورت نہیں ہے, مختلف قسم کی ایڈورٹیزمنٹ آپ کو روز مل رہی ہوتی ہے, جنک میل آ رہی ہوتی ہے, تو اس سے آپ کو بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے, آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, پھر آپ اس کو کہتے ہیں اچھا ابھی اس کو ڈیلیٹ کریں گے, لیکن اس میں یہ ہوگا ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہوتا ہے, اور پھر وہ آپ کا ٹائم کنزیوم کرنا ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا, اور پھر اتنی مقدار میں دوبارہ دوسرے دن آ جانا. تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے اوپر اگر چیک لگ جائے تو یہ پھر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں کمی ہو سکتی ہے. اور لیک آف ایموشنل کانٹینٹ, اب اس کے اندر ظاہر ہے کیونکہ یہ پروفیشنل ہوتا ہے اور میسج ہم نے جلدی سے دینا ہوتا ہے, اور اس میں تو اس لیے ہمیں ایموشنز کا پتہ نہیں چلتا کہ جو سینڈر ہے اس کے کیا ایموشنز تھے, وہ کیا چاہتا ہے, اس کے اندر کیا ہے.
تو اس میں ٹو دی پوائنٹ بات لکھ کر ای میل کر دیا جاتا ہے, بہت شارٹ پریسائز سا کر کے دے دیا جاتا ہے کہ یہ لیں جی اس کے مطابق آپ کام کریں. تو اس میں جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو سامنے آئے ہیں کہ لیک آف ایموشنل کانٹینٹ ہے, اور اس کے بعد کولڈ اینڈ امپرسنل, اور یہ ایک خشک سا امپرسنل سا جو کوئی شخصیت پہ کسی قسم کا اثر نہیں اس سے پڑتا, یہ امپریشنز بھی اس کے میں دیکھنے میں آتے ہیں. پھر انسٹنٹ میسیجز, پھر اس میں انسٹنٹ میسیجز میں ایڈوانٹیجز جو اگر ہم دیکھیں تو ریئل ٹائم ای میل ٹرانسمیٹڈ اسٹریٹ ٹو دا ریسیورس ڈیسک ٹاپ. تو انسٹنٹ میسیج کے اندر ڈائریکٹلی آپ ریسیور کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر جو ہے یہ سیدھا ہٹ کرے گا. ڈس ایڈوانٹیجز میں کین بی انٹروسیو اینڈ ڈسٹریکٹنگ, اور یہ بھی سیم اسی طرح یہ انفارمیشن جو ہے یہ ڈسٹریکٹ کرے گی اور اس میں پرابلم آئے گا. لیکن بہرحال کمپیوٹر ایڈڈ کمیونیکیشنز کے اندر ای میل اور انسٹنٹ میسیجنگ جو ہے وہ بہت زیادہ مینی خیز ہے, سگنیفیکنٹ ہے, اور جس کی مدد سے ہم اپنی کمیونیکیشنز کو جو ہے لے کے چلتے ہیں. کمپیوٹر ایڈڈ کمیونیکیشنز کے اندر ہی انٹرانیٹ, آپ پرائیویٹ آرگنائزیشنز وائڈ انفارمیشن نیٹ ورک, اس کے ذریعے آپ ورلڈ وائڈ آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. پرائیویٹ آرگنائزیشن وائڈ انفارمیشن نیٹ ورک ہے جس کے تھرو آپ ڈیٹا لے سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو اس کے تھرو آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنی انفارمیشن کسی جگہ لانچ کرنی ہے تو اپنی ویب سائٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ لانچ کریں. جن کو اس کی ضرورت ہوگی وہ اس کو سرچ کریں گے اور اس سے افادہ کریں گے. تو یہ بھی کمپیوٹر ایڈڈ کمیونیکیشن کا بہت بہتر ذریعہ ہے جس میں آپ کو ارد گرد کے حالات, آپ کو اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ حالات اور باقی امور کا جو ہے جائزہ لینے میں مدد ملتی ہے. اس کے بعد ایکسٹرا نیٹ اینڈ انفارمل انفارمیشن نیٹ ورکنگ کنیکشن امپلائیز ود ایکسٹرنل سپلائرز کسٹمرز اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرز. تو ایکسٹرا نیٹ کے ذریعے ہم کسٹمرز کو, سپلائرز کو, ایکسٹرنل اور اپنے تمام اسٹریٹجک پارٹنرز کو انفارمیشن اپنی نیٹ ورکنگ کے ذریعے, کیونکہ اس سے ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں, لنک ہوتا ہے. اور وہ اس میں آپ دیکھ لیں جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی اسی کے اندر آئے گا کہ کس طرح ایک بینک جو ہے وہ اپنی ہی مختلف برانچوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یا ون لنک کا آپ دیکھ لیں, وہ بھی کمیونیکیشن ہے. آپ کہیں بھی اپنا اے ٹی ایم یوز کریں تو ون لنک کے تھرو آپ اپنے اس میں سے کر لیں. تو یہ ساری کمپیوٹر ایڈڈ کمیونیکیشن ہے جس کی مدد سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ویڈیو کانفرنسنگ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اس وقت یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کہیں بھی ہو, آپ کا ادارہ کہیں بھی ہو, آپ وہاں سے بیٹھے ہوئے آپ ڈائریکٹلی لائیو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آپ چیٹ کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, پریزنٹیشنز دے سکتے ہیں, لیکچرز لے سکتے ہیں, کسی کی بات سن سکتے ہیں, اپنی بات وہاں پہنچا سکتے ہیں. تو پوری دنیا جو ہے وہ اس کے ذریعے کنیکٹ ہو سکتی ہے. اس میں مختلف یونیورسٹیاں جوائنٹ وینچر کرتی ہیں. سیمینار کہیں نارتھ امریکہ میں ہو رہا ہے تو آپ اپنے یونیورسٹی میں اپنے کانفرنس روم میں بیٹھ کے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اسی سیمینار کو اسی طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جیسے وہاں جو موجود ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ آج کی دور کا بہت ہی ایک پاورفل ٹول ہے لرننگ کے لیے یا انفارمیشن کرنے کے لیے, بزنس میٹنگز کے لیے یا کسی بھی اسپیکٹس کے لیے. تو یہ اس سے آپ بہت زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. این ایکسٹینشن آف این انٹرنیٹ اینڈ ایکسٹرانیٹ دیٹ پرمٹس فیس ٹو فیس ورچوئل میٹنگ وایا ویڈیو لنک. تو اس ویڈیو لنک کے ذریعے آپ فیس ٹو فیس کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ مرج کرتے ہیں انٹرانیٹ اور ایکسٹرا نیٹ کو, اور اس کے ذریعے ورچوئل میٹنگز کا قیام جو ہے وہ عمل میں آتا ہے, اور اس قیام سے آپ ویڈیو لنک کر کے تو بہتر طریقے سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ امید ہے آپ کو کمپیوٹر ایڈڈ کمیونیکیشنز کا پتہ پہلے سے ہوگا, لیکن یہ ایک ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں کہ آپ ان ذریعوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کمیونیکیشنز کو بہتر سے بہتر طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. نالج مینجمنٹ,
اس کے بعد a process of organizing and distributing an organization's collective wisdom so that right information gets to the right people at the right time. جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ بیسیکلی کمیونیکیشن کا مین پرپس تو یہ ہے کہ یہ نالج کی مینجمنٹ کرتا ہے. آپ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ انفارمیشن رائٹ اینڈ اپروپریٹ پرسنس کو پہنچانی ہے. فار دیٹ پرپز یو آر ریکوائرڈ to use that tool to get the advantages of knowledge management. You have to manage your knowledge and you have to manage your processes, and in the light of that processes to distribute that collective wisdom of the collective wisdom کے اندر کوئی ایسی انفارمیشن کوئی ایسی بات کوئی ایسا ڈیسیژنز وہ آپ نے جو ہے بر وقت جو ہے وہ پہنچانا ہے. تو جب آپ کوئی انفارمیشن کوئی وزڈم یا کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ ایک بہتر طریقے کے ساتھ انفارمیشنز کو حاصل کرنا اور بہتر طریقے کے ساتھ اس انفارمیشن کو رائٹ پیپل تک رائٹ ٹائم کے اندر پہنچانا. اب آپ کوریئر سروسز کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ مختلف قسم کی انفارمیشنز کو مختلف قسم کے ڈیسیژنز کو وہ بڑی حفاظت کے ساتھ اور بر وقت پہنچانے کا اہتمام کرتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ایڈریس کے اوپر جب چیز ڈیلیور کریں گے تو اس سے بہتر کمیونیکیشنز اور بہتر جو ہے وہ سروسز کا وجود عمل میں آئے گا. اور وائی کے ایم از امپورٹنٹ. اب یہ ہے کہ نالج مینجمنٹ کیوں ضروری سمجھی جاتی ہے آرگنائزیشنس کے اندر. تو اس کے لیے انٹلیکچوئل ایسٹس آر ایز امپورٹنٹ ایز فزیکل ایسٹس. تو یہ نالج مینجمنٹ اس لیے ضروری ہے. آپ نالج مینجمنٹ کے اندر آپ شیئر کرتے ہیں, آپ کے پاس کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں, آپ کے پاس کچھ سجیشنز ہوتی ہیں, آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا لرننگ ہوتی ہے. تو اب آپ جب اسپریڈ کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر لوگوں کے سیمینارز ورک شاپس یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں تو اس میں نالج مینجمنٹ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ انٹلیکچوئل ایسٹس کے اندر آتا ہے. اور انٹلیکچوئل ایسٹس بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے آپ کے فزیکل ایسٹس. فزیکل ایسٹس کے اندر آپ کی انفراسٹرکچر آ گیا, آپ کا فرنیچر آ گیا, آپ کے ٹولز آ گئے, آپ کے اور دوسرے دیگر ریسورسز آ گئے. یہ اس جتنے امپورٹنٹ یہ ہیں اتنا امپورٹنٹ آپ کا انٹلیکچوئل ایسٹس ہے. اگر آپ اپنے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے, اپنے لوگوں کی ایکسٹرا لرننگ کے لیے, ریفریشنگ کورسز کے لیے, ان کو اسکلفل کرنے کے لیے نالج کو ٹرانسفر نہیں کریں گے, نالج کو مینیج نہیں کریں گے, تو اس سے انٹلیکچوئل ایسٹس میں کمی واقع ہوگی. تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے انٹلیکچوئل ایسٹس کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دینی ہے. اس لیے نالج مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جیسے کہ ہم نے بات کی یہ کہ نالج مینجمنٹ اے پروسیس آف آرگنائزنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ این آرگنائزیشنز کلیکٹیو وزڈم سو دی رائٹ انفارمیشن گیٹ, تاکہ رائٹ انفارمیشن حاصل کی جا سکے اور وہ رائٹ انفارمیشن رائٹ اور اپروپریٹ ٹائم کے اندر رہتے ہوئے متعلقہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے. پھر وین کے ایم از امپورٹنٹ. وائی کے ایم از امپورٹنٹ بیکاز وین انڈیویژلز لیو دیئر نالج اینڈ ایکسپیرئنس گوز ود دیم. یہ نالج مینجمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک اسکلفل لیبر جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو اگر نالج مینجمنٹ نہیں ہوگی تو وہ اپنا سارا ایکسپیرینس, سارا نالج اور اپنی ساری جو چیزیں وہ لے کے چلی جائے گی, اور جو اس کے جگہ پہ لوگ آئیں گے کام کرنے کے لیے تو وہ اسٹک ہو جائیں گے, ان کے پاس وہ چیز وہ ایکسپیرینس اور وہ اسکل نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ پرابلم نہ ہو جب کوئی صاحب علم جو ہے وہ جائے تو اس کی ریپلیسمنٹ کے اوپر اسی طرح کا ایک ہو. وہ تبھی ممکن ہے جب ہم کنٹینیوسلی اور کنسسٹنٹلی نالج کو مینیج کریں گے اور جو پیچھے لوگ آنے والے ہیں ان کی ٹریننگ کا بندوبست کریں گے, ان کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ بہتر طریقے سے کام سیکھ سکیں تاکہ کسی کے فرد کے جانے سے جو ہے کام میں حرج نہ ہو, کسی فرد کے جانے کی وجہ سے پرابلم نہ ہو. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آرگنائزیشنز کے اندر نالج مینجمنٹ کو رکھا جائے کیونکہ یہ بھی ایک بیسٹ فارم ہے کمیونیکیشن کی اور جس سے آرگنائزیشن کو اسٹرینتھ ملتی ہے اور وہ ترقی کی طرف جاتا ہے. KM system reduces redundancy and makes the organizations more efficient. اور
پھر نالج مینجمنٹ جو ہے وہ ریڈیوس کرتا ہے ایک ٹھہراؤ کو، جو ایک منجمد ہو جاتا ہے ایک چیز، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پوائنٹ پہ کھڑے ہو جانا، اس کو یہ رفع کرتی ہے، اور اس میں آرگنائزیشنز کو مور ایفیشینٹ بنانے کے لیے لوگوں کا استعداد کار ٹو انہانس دی کیپیبلٹی آف دا پیپل آف دی آرگنائزیشن. Knowledge management plays a very important role for their employees. تو اس لیے نالج مینجمنٹ ضروری ہے تاکہ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ نہ آ جائے، اس میں ایک روانی رہے، اور لوگ جو ہیں وہ جدید دور کے مطابق جو ہیں وہ اسکلفل ہوں. اس لیے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے اور اچھی آرگنائزیشنز کے اندر کہ یہ، کیونکہ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ ایک ایسٹ ہے، انٹلیکچوئل ایسٹ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے ہمارے فزیکل ایسٹس ہیں، لہٰذا وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دوز انٹلیکچوئل ایفرٹس بائی پرووائڈنگ دیم ٹرو سینس آف ٹریننگ، ٹرو سینس آف knowledge sharing, and true sense of other things which help to enhance the efficiency of the employees. لہذا knowledge management جو ہے اس میں ہمیں فوکس کرنا ہے. چوائس آف کمیونیکیشن چینل، اب آپ نے چوز کیسے کرنا ہے کہ کون سا کمیونیکیشن چینلز ہم نے یوز کرنا ہے. اس میں چینل رچنس کو دیکھیں، دا اماؤنٹ آف انفارمیشن دیٹ کین بی ٹرانسمیٹیڈ ڈیورنگ اے کمیونیکیشن ایپیسوڈ. اب چینل رچنس میں دیکھیں کہ کتنی مقدار میں انفارمیشن آپ دے رہے ہیں، اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں اپنے ایک کمیونیکیشن پروسیس کے اندر، تو وہ چینل کتنا رچ ہے، کتنا رچنس ہے. تو کریکٹرسٹک اگر ہم اس کے اب اگر ہم دیکھیں کہ کریکٹرسٹکس آف چینل رچ چینلز کیا ہیں، تو ہینڈل ملٹیپل کیوز سملٹانیوسلی، فیسیلیٹیٹ ریپڈ فیڈ بیک، اور آر ویری پرسنل ان کانٹیکسٹ. تو دیز آر دی characteristics of rich channels which help us to look after these things. Barriers to effective communications. اب ہم نے بات کی کمیونیکیشنز کی، ہم نے بات کی اس کے پروسیسز کی، ہم نے بات کی کمپیوٹر ایڈ کی، ہم نے بات کی ڈفرینٹ موڈز کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان وچ ٹائپ آف بیریئرز وچ وی فیس ڈیورنگ کمیونیکیشنز. اب افیکٹو کمیونیکیشنز کے لیے ظاہر ہے ہمیں کچھ بیریئر ہیں، کچھ ہرڈلز ہیں، ورنہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن جو ہے افیکٹو رہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں، ایسی ہنڈرنس آتی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہماری یا ہمیں سفر کرتی ہے ہماری افیکٹو کمیونیکیشن کے سلسلے میں. اب اس میں سب سے پہلے دیکھیں فلٹرنگ، سینڈرز مینیپولیشنز آف انفارمیشن سو دیٹ اٹ ول بی سین مور فیوریبلی بائی دا ریسیورز. اب افیکٹو کمیونیکیشنز کے اندر سینڈر جو ہے وہ مینوپولیٹ کرتا ہے انفارمیشنز کو. ایک انفارمیشن ہے اس کے اندر وہ اپنی طرف سے بھی کوئی چیزیں ایڈ کر دے گا سو دیٹ اٹ ول بی سین مور فیوریبلی بائی دا ریسیور، تاکہ ریسیور کو زیادہ سے زیادہ وہ فیوریبل لگیں اور اس کا ہم کریں. تو فلٹرنگ کا پروسیس جو ہے وہ بھی ایک بیریئر ہے towards effective communications. اس کے بعد selective perception. People selectively interpret what they see on the basis of their interest, background, experience and attitude. اب اس کے اندر effective communication کے اندر selective perceptions میں اگر دیکھیں تو عام طور پر لوگ اس طرح انٹرپریٹ کریں گے بات کو جس میں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ شامل ہو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے، اس کا اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اور اپنے ایکسپیرینس اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ سلیکٹو قسم کی پرسیپشن ہے، اس کے ذریعے وہ آپ انٹرپریٹ کریں گے اپنی اس کو. تو یہ بھی ایک بیریئر ہے کہ اس میں ہمارا اپنا افیکٹو کمیونیکیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم صحیح اور اپروپریٹ انفارمیشن وداؤٹ ٹیکنگ کیئر آف آور پرسنل انٹرسٹ، وداؤٹ ٹیکنگ کیئر آف آور پرسنل بیک گراؤنڈ، وداؤٹ ٹیکنگ کیئر آف آور ایکسپیرینس اور وداؤٹ ٹیکنگ کیئر آف آور ایٹیٹیوڈ. وی ہیو ٹو سینڈ دی انفارمیشن ٹو اوائڈ دیز تھنگس ٹو گیٹ effective
to get the advantage of effective communications. تو یہ selective perception نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک true perception ہونی چاہیے جو میرٹ کے مطابق, ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو. اس میں ہمارا نہ پرسنل انٹرسٹ ہو, نہ ہمارا بیک گراؤنڈ انوالو ہو, نہ ہمارا ایکسپیرینس انوالو ہو, نہ ہی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو, تاکہ اس بیریئر کو ختم کیا جا سکے. تو فلٹرنگ کے بعد دوسرا بیریئر جو ہے وہ سلیکٹیو پرسیپشن کا ہے. اس کے بعد انفارمیشن اوور لوڈ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, انفارمیشن اوور لوڈ کے اندر یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے ان وچ انفارمیشن فلوز inflow exceeds an individual processing capacity. اب ہم ایک انفارمیشن, اتنی زیادہ انفارمیشن, ایک ہی طرح کی چیز اتنی دفعہ ای میل کے تھرو, لیٹر کے تھرو, وربلی اتنی دفعہ وہ کر دیں گے کہ وہ انفارمیشن اوور لوڈ ہو جائے گی, اس کی ضرورت نہیں ہے, اور جو اس کی پروسیسنگ کیپیسٹی ہے اس سے تجاوز کر جائے گی, وہ پروسیس نہیں ہوگی, وہ میل کے اندر جمع ہوتی چلی جائے گی. آپ نے آفیسز میں دیکھیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں, یہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے, اس کو پروسیسنگ کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ بھی بیریئر ہے افیکٹو کمیونیکیشن میں, کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کتنے امپورٹنٹ چیزیں ہوں, لیکن کیونکہ اوور لوڈ ہے, کام زیادہ ہے, میل بہت زیادہ ہے, تو وی آر انیبل ٹو سالو دوز ایشوز. لیکن وہ ایشوز تو ہیں. تو افیکٹو کمیونیکیشن کے اندر کیونکہ جس نے بھی کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی رہ جائیں گی, اور غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے وہ بالکل ہی ختم ہوتی چلی جائیں گی. لہٰذا اس بیریئر کو اگر ہم ختم کریں تب جا کے افیکٹو کمیونیکیشن کا جو ہے پروسیس وہ نظر آئے گا. بیریئرز ٹو افیکٹو کمیونیکیشن کنٹینیو. اس کے بعد ایموشنز بھی آپ کے افیکٹو کمیونیکیشنز کے اندر گہرا اثر ڈالتے ہیں. ان ایموشنز میں ہاؤ ریسیور فیل دیٹ ٹائم اے میسج از ریسیوڈ ول انفلوئنس ہاؤ دا میسج از انٹرپریٹڈ. ہاؤ ریسیور فیل ایٹ دا ٹائم اے میسج از ریسیوڈ. اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی جب آپ نے میسج ریسیو کیا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ بھی ایموشنز کے اوپر بھی ہے. جیسے پہلے بات ہوئی, آپ کو سخت بے چینی ہے, گھبراہٹ ہے, آپ کو کوئی فیملی پرابلم ہے, آپ کا کوئی پروفیشنل پرابلم ہے, اور آپ کو کوئی مالی مسئلہ یا سوشل مسائل کا سامنا ہے, یا وہ کوئی سی آپ ایموشنل شاک کے اندر ہیں. اس کے دوران اگر آپ کو میسج کوئی ملے, اس کے دوران اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ملے, اس میں اگر آپ کو کوئی کمیونیکیٹ کرے, تو پھر آپ انفلوئنس ہوگا آپ کے اوپر اس کا ایموشنز کا. اس کی وجہ سے آپ جب میسج کو انٹرپریٹ کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے, بلکہ زیادہ تر ہو جاتا ہے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن غلط ہوتی ہے. آپ جذبات کے اندر یا جذبات کی رو میں غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں, غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, وہ غلط انٹرپریٹیشن آپ کو پرابلم دیتی ہے. تو افیکٹو کمیونیکیشن کا جو بیریئر کو اگر ہم ایویلیویٹ کریں تو اس بیریئر میں آپ کے ایموشنز بھی شامل ہیں. یہ ایموشنز آپ کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں اور آپ ٹھیک طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر پاتے. اس کے بعد لینگویج. ورڈز ہیو ڈفرینٹ میننگز ٹو ڈفرینٹ پیپل. اب جب آپ لینگویج کو ہم دیکھیں کہ یہ کیسے بیریئر ہے, تو لینگویج میں مختلف لوگ مختلف ورڈز کو مختلف مفہوم دیتے ہیں. تو یہ بھی ہماری افیکٹو کمیونیکیشن. لہٰذا وی ہیو ٹو سلیکٹ ورڈز, دا سلیکشن آف ورڈز اپروپریٹ. تو we have to consider the appropriate selection of words when we are in the process of communications. تو لینگویج بھی بیریئر بن جاتی ہے اس وقت جب آپ تو جو ورڈ یوز کر رہے ہیں, آپ کی نیت اس ورڈ کو یوز کرنے کی تو کچھ اور ہو, لیکن آگے جو ریسیور ہے اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو اس ورڈز کی, جس کی وجہ سے دو لوگوں کے انٹرپرسنل ریلیشنز جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی بیریئر ہے افیکٹو کمیونیکیشن کا. اس کے بعد کمیونیکیشن اپریہینشن. انڈیو ٹینشن اینڈ اینگزائٹی اباؤٹ اورل کمیونیکیشن, ریٹن کمیونیکیشن آر بوتھ. اب آپ کو کوئی خط ملا جس میں آپ سے کوئی ایکسپلینیشن کال کی گئی, آپ کو اتھارٹی نے اگر وربلی یا اورلی کوئی ایسی کمیونیکیشن کی ہے جس میں آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, جس سے آپ کی انگزائٹی بڑھ گئی, یا آپ کو کوئی ایسی ٹینشن ہوئی, تو وہ
اس جو کمیونیکیشن ہوگی اس وقت جو کمیونیکیشن ہوگی اس کو ہم کمیونیکیشن اپریہینشن کہیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسے فیز کا نام ہے جب آپ انڈیو قسم کی ٹینشن کے اندر ہوں، انگزائٹی کے اندر ہوں، اور کس کی وجہ سے ہوں، یا تو اورل کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ انڈیو ٹینشن کے اندر ہیں، یا ریٹن کمیونیکیشن کی وجہ سے انڈیو ٹینشن کے اندر ہیں، یا پھر دونوں کی وجہ سے ہیں. آپ کو زبانی بھی سرزنش کی گئی، آپ کو ریٹن بھی سرزنش، تو یہ انڈیو تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ہو لیکن یہ ہو گیا. تو اس انفارمیشن کو ہم کمیونیکیشن اپریہینشن کا نام دیں گے، جو کہ عموماً آرگنائزیشنز کے اندر دیکھی جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم کمیونیکیشنز کا پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کا عملی زندگی میں بہت زیادہ اس کے ساتھ آپ کو واسطہ پڑے گا، اور ان وابستگی کے ساتھ اس طرح کی جب چیزیں ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہوگا کہ یہ میں کس وجہ سے ہماری انٹرپرسنل کمیونیکیشنز میں سفر کر رہی ہیں، وہ کون کون سے بیریئرز ہیں جو ہماری افیکٹو کمیونیکیشنز کو جو ہیں وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، اور ان بیریئرز کو کس طرح ریموو کیا جائے. یہ معاونت دیتا ہے ہمیں. اس کے بعد کمیونیکیشن بیریئرز بٹوین مین اینڈ وومین. تو یہاں یہ ریسرچ کے بعد کچھ چیزیں سامنے آئیں جس میں مین کے لیے کچھ اور ہے، وومن کے لیے کچھ اور ہے. تو کمیونیکیشن بیریئرز دونوں کے مختلف ہیں. تو جو میل ممبرز ہیں آرگنائزیشنز کے، ان کی کمیونیکیشنز کے بیریئر ڈفرینٹ، اور فیمیل جو کمیونٹی ہوگی اس کے جو بیریئر. تو اس کو ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. مین ٹاک ٹو ایمفسائز اسٹیٹس، پاور اینڈ انڈیپینڈنس. جو میل ممبر ہوں گے ان کی جو کمیونیکیشنز ہوں گی اس کے اندر جو بیریئر بنیں گے اس میں وہ ایمفسائز کرتے ہیں اسٹیٹس کو، پاور کو اور انڈیپینڈنس کو. جبکہ اس کے مقابلے میں وومین ٹاک ٹو، وہ جب بات کریں گے تو وہ زیادہ تر اسٹیبلش کریں گے کنیکشن اینڈ انٹیمیسی کو، کہ ویل کنیکٹڈ ہوں، انٹیمیٹ کریں اور بہتر طریقے کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں. اس کے بعد کمپلین دیٹ وومین ٹاک آن اینڈ آن. اور مین کی طرف سے جو آتی ہے کہ جی خواتین زیادہ بولتی ہیں اور بات ہو یا نہ ہو بات سے بات کو نکالتی ہیں. جبکہ کرٹیسائز مین فار ناٹ لسننگ، جبکہ خواتین اور آرگنائزیشنز کے اندر عموماً شکایت کرتی ہیں اور کرٹیسائز کرتی ہیں کہ مین جو ہیں یہ ان کا لسننگ کمپریہنشن ویک ہے، یہ لسننگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ہمارے لیے یہ موضوع نہیں ہے. اس کے بعد آفر سولوشنز. مین ٹاک ٹو آفر سولوشنز اور وومن ٹاکس ٹو اسپیک آف پرابلمس ٹو پروموٹ کلوزنس. تو کلوزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ پرابلمس کے اوپر بات کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ آفر کرتے ہیں سولوشنس کو ٹو بوسٹ اباؤٹ دیئر اکمپلشمنٹ. تو مین جو ٹاک کرے گا کمیونیکیشن بیریئر بٹوین مین اینڈ وومین کے اندر، تو ٹو بوسٹ اباؤٹ دیئر اکمپلشمنٹ، جو انہوں نے اکمپلشمنٹ حاصل کی، جو انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، وہ اس کو بوسٹ کرنے کی بات کرے گا. جبکہ ادھر ایکسپریس ریگریٹ اینڈ ریسٹور بیلنس ٹو کنورزیشنز. تو اس میں ایکسپریس کریں گے، ریگریٹ کریں گے، ریسٹور کریں گے اور بیلنس کریں گے اپنی کنورزیشنز کو. تو دیز آر دی کمیونیکیشن بیریئرز بٹوین مین اینڈ وومین. یہ آپ اس کو انالیسس کر سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد پولیٹیکلی کریکٹ کمیونیکیشن. Certain word stereotype, intimidate and insult individuals. In an increasingly diverse workforce, we must be sensitive to how words might offend others. تو پولیٹیکلی کریکٹ کمیونیکیشن جو ہے، سرٹن ورڈ جو ہیں، اسٹیریوٹائپس جو ورڈز ہیں، انٹیمیٹ اینڈ انسلٹ انڈیویجولس، یہ آپ دیکھیں. اینڈ انکریزنگ ڈائیورس ورک فورس کو انکریز کریں. اور وی مسٹ ٹو بی سینسٹیو ٹو ہاؤ ورڈز مائٹ اوفینڈ ادرس، کہ اس کو آپ دیکھیں کہ ورڈز کس طرح دوسرے کو اوفینڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو آپ نے ریموو کرنا ہے ہینڈی کیپ، بلائنڈ اینڈ ایلڈرلی، ریپلیسڈ ود فزیکلی چیلنج. اب کمیونیکیشن جب آپ آرگنائزیشنس کے اندر کر رہے ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو اس چیز کا خیال رکھیں جہاں آپ نے کسی معذور کے ساتھ بات کرنی تو اس کو ہینڈی کیپ نہیں کہنا. تو
مہذب معاشرے کے اندر مہذب ورڈز کے اندر جو اپروپریٹ ورڈز یوز کیے جا رہا ہے آپ اپنا ریموو کریں گے ہینڈی کیپ ورڈ کو اور ریپلیس کریں گے ود فزیکلی چیلنجڈ کے ساتھ، تو یہ ایک افیکٹو کمیونیکیشن کے اندر آئے گا. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. جہاں بلائنڈ ہوگا آپ ویژولی امپیئرڈ کی بات کریں گے، بلائنڈ کا ورڈ یوز نہیں کریں گے، بلائنڈ کے ورڈ کو ریموو کریں گے اور اس کی جگہ ریپلیس کریں گے ویژولی امپیئرڈ کو. اور اس کے بعد ایلڈرلی نہیں بات کریں گے، اس ورڈ ایلڈر کو ریموو کریں گے اور ریپلیس کریں گے سینئر کے ساتھ، تاکہ احساس کمتری یا وہ احساس نہ ہو جس سے ہینڈی کیپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ معذور ہے. وہ معذور نہیں ہے، وہ فزیکلی چیلنجڈ ہے. اور بلائنڈ کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اندھا ہے، اس کو یہ محسوس ہو کہ وہ ویژولی امپیئرڈ ہے. اور ایلڈرلی بوڑھے آدمی کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کمزور ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، بلکہ وہ سینئر ہو چکا ہے. اس کو رسپیکٹ دیں. اور سینئر ورڈ کے اندر رسپیکٹ ہے، ایلڈر کے اندر رسپیکٹ نہیں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ وہ چیزیں ہیں کیونکہ یہ پولیٹیکلی اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اسٹیریوٹائپ ورڈز نہ بولیں، آپ انسلٹ والے انڈیویجولز یا انسلٹنگ بیہیویئرس کے ورڈ نہ بولیں، بلکہ وہ ورڈز بولیں جس میں اگلے کو رسپیکٹ کا احساس ہو. پھر ریموونگ سرٹن ورڈز فرام ووکیبلری، آپ اپنی ووکیبلری کے اندر سے یہ ورڈز ختم کر دیں، ریموو کر دیں. میک اٹ ہارڈر ٹو کمیونیکیٹ ایکوریٹلی. اور وہ ورڈز جو ایکوریٹلی کمیونیکیٹ کرنے میں آپ کی معاونت نہ کریں، ان ورڈز کو ریموو کریں. اور جیسے مثال کے طور پر ریموو کریں ڈیتھ کو، ریپلیس کریں ود ٹرمز کے ساتھ. گاربیج کو ریپلیس کریں، مثال کے طور پہ گاربیج، کوٹاز اینڈ وومن، ان کو ریموو کریں، ریپلیس کریں ود ٹرمز نیگیٹو پیشنٹس آؤٹ کم. پوسٹ کنزیومر ویسٹ مٹیریلز، گاربیج کو پوسٹ کنزیومر ویسٹ مٹیریل. اس کے بعد کوٹاز، ایجوکیشنل ایکویٹی کو ریپلیس کریں اس کے ساتھ. اور پیپل آف جینڈر اور وومن کو پیپل آف جینڈر کے طور پہ ریپلیس کریں تاکہ ایکوریٹلی پراپرلی پریسائز کمیونیکیشن کی جا سکے. تو اسی طرح کے آپ اپنے کچھ ورڈز نکالیں، اس کی ریپلیسمنٹ کیا کریں. تو یہ آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دے دیتا ہوں میں کہ آپ اس طرح کی ایک لسٹ بنائیں، پولیٹیکلی کریکٹ کریں کمیونیکیشنز کو، جس کے اوپر جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں تو اگلے کو یہ احساس ہو کہ اس کو ریسپیکٹ دی جا رہی ہے. تو تب تو کہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بہتر اور ایکوریٹ کمیونیکیشن چل رہی ہے. اس کے بعد کراس کلچرل کمیونیکیشنز، کلچرل بیریئرز کے ہم دیکھیں، سیمینٹکس، ورڈ کانوٹیشنز، ٹون ڈفرینسز، ڈفرینس امنگ پرسیپشنز. اس کے بعد کلچرل گائیڈ میں assume differences until similarity is proven, emphasize descriptions rather than interpretation or evaluations, practice empathy, treat your interpretations as a working hypothesis. کمیونیکیشن بیریئرز اینڈ کلچرل کانٹیکسٹ میں دیکھیں، ہائی کانٹیکسٹ cultures that rely heavily on non-verbal and subtle situational cues to communications. تو ہائی کانٹیکسٹ کلچرز کے اندر heavily on non-verbal اور subtle situations cues اس کو دیا جائے گا. ہائی کانٹیکسٹ کلچرز کو نان وربل اور سبٹل سچویشنز کے اندر بہتر سمجھا جاتا ہے. اور لو کانٹیکسٹ کلچرز کے اندر cultures that rely heavily on words to convey meaning in communications. اس کلچرز کے مطابق ورڈز کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے تاکہ اپنے میں میننگز کو اور کمیونیکیشنز کو کیا جائے. تو کمیونیکیشن بیریئرز اینڈ کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر ہائی کانٹیکسٹ کلچرز ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس، اور لو کلچرل کانٹیکسٹ کلچرز ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا کمیونیکیشن کہ آپ دیکھیں کہ کمیونیکیشن کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کے پروسیسز کیا ہیں، اس کے میتھڈس کیا ہیں. اس کے بعد کمپیوٹر ایڈڈ جو کمیونیکیشنز ہیں وہ کیا ہے، انٹر پرسنل کمیونیکیشنز کیا ہیں، پھر اس کے بعد بیریئرز کیا ہیں کہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن اسکلس کے. پھر آپ نے ورڈز جو ریپلیس کرنی ہیں، جو رسپیکٹ نہیں دے رہے کسی کو،
اس کے اندر وہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن ہے. آپ نے بہت اچھی طرح سے مجھے پوری امید ہے انٹرسٹ لیا ہوگا اور آئندہ بھی انٹرسٹ لیں گے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ پاور ہے, یہ وہ اسکل ہے کمیونیکیشن جو آپ کو اپنے آرگنائزیشنس کے اندر, اپنی نیشن کے اندر جو ہے وہ منفرد مقام دلائے گی. تو لہٰذا مجھے پوری امید ہے کہ اس لیسن کو آپ بہت اچھی طرح گو تھرو کریں گے, فردر ریڈنگز میں جائیں گے, فردر سکلز کی طرف جائیں گے, اور بہتر کمیونیکیشن کے حصول کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس کریں گے. ان ایکسٹرا ایفرٹس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہتر مقام ملے گا. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ ان تمام چیزوں کو بہت شوق اور جذبے کے ساتھ جو ہیں وہ دیکھیں گے, ایویلیویٹ کریں گے اور سیکھیں گے. اگلے لیکچر میں ایک اور اچھے اور ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے. امید ہے کہ آپ سیکھنے کے مراحل کو بہت اچھی طرح سے لے کے چل رہے ہوں گے. اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور تعلیم کی جستجو میں آپ کو معاونت دے. اللہ حافظ.